اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا، جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب، کتنی رکعتیں پڑھیں پہلے، کتنی رکعتیں پڑھیں بعد میں۔ تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل۔ یہ ترتیب ہے، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ضمن میں عوام کو عرض کر دوں کہ جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے، چاہے سنت پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل، اس میں نیت جمعے کی ہوتی ہے، ظہر کی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے والی 4 سنتیں کہتے ہیں 4 سنت ظہر کی، یا بعد والی 4 سنت ظہر کی کر دیتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہر رکعت میں، یہ چاہے مطلب ہر نماز میں، چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی کہ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظہر نہیں ہوتی ہے۔ روایت دیکھیں، حدیث نمبر 937 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ جمعے کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ اپنے گھر لوٹ آتے، پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ایک بیان کی گئی کہ ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2۔ تو گویا کہ جمعے ظہر جب نہیں ہوتی تو جمعے سے پہلے 2، جمعے کے بعد 2، یہ بھی اس حدیث کے مطابق یہ منقول ہے۔ اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جمعے کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر پر آ کے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے بظاہر یہ ہے، مختلف حدیثیں میں نے آپ کو کہا اس میں مختلف تعداد آئی ہے۔ احناف جن حدیثوں سے نتیجہ نکالتے ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہ میں آپ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھتے تھے، یعنی پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4۔ اب اگر پہلے 4 لے لیں اس روایت کے مطابق، اور بعد میں بھی 4 لے لیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت تو پڑھتے تھے، اسے بھی لے لیں، تو 4 سنت، پھر 2 سنت، اور 2 نفل بھی منقول ہیں، وہ دوسری روایت کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے اسی کتاب میں ہے، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھیں اور جمعے کے بعد بھی 4 رکعت پڑھیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جمعے کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں۔ تو دیکھیں ابھی ترتیب ایسے ہو سکتی ہے، پہلے 2 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پہلے 4 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں، تو مختلف روایات میں مختلف آیا، تو اس لیے احناف نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان تلقینات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ یاد رکھیں کہ رکعتوں وغیرہ پڑھنا، سنتیں پہلے 4 رکعت، بعد میں 4 رکعت، 2 رکعت، یہ تعین کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات کا تمام تر جو معاملہ ہے، یا اس کے تمام تر جو احکام، جو اس کی ترتیب ہیں، جو ان کی مقداریں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے، کیونکہ بذریعہ وحی آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اسی لیے ہم مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، 4 نہیں کر لیتے، 2 نہیں کر لیتے۔ فجر کی 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اس کو 3 یا 4 میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم پابند ہیں اس چیز کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے دن ان تمام حدیثوں وغیرہ کو ملا کر جو نتیجہ احناف نے نکالا وہ یہی ہے کہ جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جمعے کی 2 رکعت فرض ہو گئے، یعنی 4 سنت، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، اور پھر 2 نفل نماز پڑھ لیں۔ یہ ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔